وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه ورسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه البررة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بلسان النبي الأمين الكريم القصيد النبي الحليم العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم پمن پیسر و ساما مدد ابراہیم مدد کعبہ ایمان مدد قادری امنارینا غوث اعظم میزنم دنز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم کی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی آقا تیرے سوائے قدرت کس کو ملی ہے. آئیے حضرات جلوس و محبت کے ساتھ دونوں جہاں کے دادا و آقا مدنی تاجدار کائنات کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نور شہر بزم جنت گل باغ رسالت عرش کی زیب و زینت فرش کی مرزت جن کی شان اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بسم میں بابا سے بند جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں. آئیے حضرات اصول برکت کے لیے منقبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اشعار آپ خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. آپ دعا کر سب یا رسول اللہ پہ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. مولا کی محبت میں زبان کھول کے دیکھو. مولا کی محبت میں زبان کھول کے دیکھو. مولا کی محبت میں مولا کی محبت میں زبان کھول کے دیکھو. اللہ سے ملنا ہے تو بس بول کے دیکھو. یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. جپتا ہوں جپوں گا میں تیرے نام کی مالا. جپتا ہوں جپوں گا جپتا ہوں جپوں گا میں تیرے نام کی مالا. جپتا ہوں جپوں گا میں تیرے نام کی مالا. دیتا ہے تیرا نام اندھیرے میں اجالا. یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. محشر میں یزید و کج کر کانپ اٹھے
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا کی محبت میں زباں کھول کے دیکھو اللہ سے ملنا ہے تو بس بول کے دیکھو یا حسین یا حسین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليه وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم جلالہ و تقدس برہانہ و عظم مشانہ و جل ذکرہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج الشاہ پیر سید غلام حسین شاہ جیلانی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ وزیرت اسٹیج نہایت ہی جلیل القدر علماء کرام وارثان منبر و محراب کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء ارباب فکر و دانش معزز و محترم سامعین حضرات اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم آج ذکر شہید اعظم سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں یہاں حاضر ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے تمام شرکاء کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرمائے آئیے حضرات اس سے پہلے میں کچھ عرض کروں آیت کریمہ کے حوالے سے لیکن میں ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں شان اہل بیت بیان کروں اس سے پہلے جو عقیدہ اہل سنت ہے اس کو سامنے رکھیں کہ سنیت کیا ہے سنیت کیا ہے سنیت کسے کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ سنیت کیا ہے تو محبت و ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اچھی طرح ذہن رکھیں محبت و ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و محبت اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و محبت و عقیدت اولیاء کرام و بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام سنیت ہے اور ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام سب سے ارفع و اعلیٰ مقام سب سے بلند و اعلیٰ مقام ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مقام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ اہل سنت سامنے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت سارے ہیں محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت سارے ہیں لیکن اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر محب اہل بیت مومن نہیں ہو سکتا ہر محب اہل بیت مومن نہیں ہو سکتا کیونکہ جو صحابہ کرام کو چھوڑ کر محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ رافضی ہو گئے جو صحابہ کرام کو چھوڑ کر محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ رافضی ہو گئے اور جو اہل بیت اطہار کو چھوڑ کر محبت صحابہ کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خارجی ہو گئے اس لیے ضروری ہے سب سے پہلے عقیدے کو سامنے رکھتے ہیں تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سب سے افضل والا مقام کس کا ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم پھر سیدنا حضرت عثمان غنی پھر سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ اور پھر اس کے بعد اصحاب بدر
پھر اس کے بعد اصحاب احد، پھر اس کے بعد اصحاب اہل بیت رضوان، اور پھر باقی تمام صحابہ کرام۔ اب میں مختصر میں تمام صحابہ کرام علیہم رحمت و رضوان کے تعلق سے ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، ہر صحابی کے تعلق سے جو میرے نبی کا فرمان ہے، چاہے صحابی ہو ادنا ہو یا اعلیٰ، ہر صحابی کے تعلق سے، یعنی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق حضور کے سب سے پہلے صحابی، حضور کے سب سے پہلے صحابی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضور کے آخری صحابی جن کا وصال مبارک ایک روایت کے مطابق سن 102 ہجری میں ہوا اور ایک دوسری روایت کے مطابق سن 110 ہجری میں ہوا، جناب حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ تک ہر صحابی کے تعلق سے میرے نبی کا فرمان ملاحظہ کر لیں۔ مشکاۃ شریف باب مناقب الصحابہ صفحہ نمبر 566، صفحہ نمبر 554 کی سطر نمبر 8، 9، 10، 11 عن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، فمن احبهم فبحبی احبهم، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، ومن اذاهم فقد اذانی، ومن اذانی فقد اذى اللہ، ومن اذى اللہ فیوشک ان یأخذہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں، جناب حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، انہیں میرے بعد کسی بھی اعتراض کا نشانہ نہ بناؤ، میرے بعد انہیں کسی بھی اعتراض کا نشانہ نہ بناؤ۔ نگاہ مصطفیٰ اختلاف صحابہ کو بھی دیکھ رہی کہ میرے بعد جو اختلاف ہونے والا ہے، کہیں میرے امتی اس اختلاف کو لے کر کے میرے صحابہ کو اس کا نشانہ نہ بنائیں، اعتراض کا نشانہ نہ بنائیں۔ اور آج جو سب سے پہلے نشانہ بنایا جاتا ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی دیگر صحابہ کرام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف، اور بھی صحابہ کرام میں اختلاف رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے جو اجتہادی فروعی اجتہادی اختلاف تھے، ان اختلافات کی وجہ سے بہت سارے صحابہ کرام شہید بھی ہوئے۔ تو وہ اجتہادی جو فروعی اختلافات تھے وہ اصولی اختلافات نہیں تھے، وہ کون سے اختلافات تھے؟ فروعی اجتہادی اختلافات تھے، اور انہی فروعی اجتہادی اختلاف کے تعلق سے میرے نبی فرماتے ہیں اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، لیکن ان کے دل دیکھیں تو محبتوں سے ایک دوسرے کے بھر ہوئے تھے، محبتوں سے ان کے دل ایک دوسرے کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ حضرت مولا علی اور اہل بیت اطہار سے کتنی محبت کیا کرتے ہیں۔ حاضرین مجلس میں ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من انشا شعرا فی مدح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کما یلیق بہ وَأَعْطَيْتُهُ بِكُلِّ بَيْتٍ أَلْفَ دِینار۔ حاضرین مجلس سے فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو حضرت علی کی تعریف میں ان کی شان کے لائق شعر کہے گا، جو حضرت علی کی تعریف میں ان کی شان کے لائق شعر کہے گا، میں اسے ہر شعر کے بدلے 1000 دینار دوں گا، ہر شعر کے بدلے 1000 دینار دوں گا۔ ایک دینار ہوتا ہے 4.5 ماشے کا، یعنی آپ یوں سمجھ لیں دور حاضر کے وزن سے کہ ایک دینار ہوتا ہے 4.5 گرام سونے کا۔ اب 1000 دینار کا وزن کریں تو جا کر کے یہ بنتا ہے 4.5 کلو سونا۔ کتنا؟ 4.5 کلو سونا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو حضرت علی کی تعریف میں ان کی شان کے لائق شعر کہے گا، میں ہر شعر کے بدلے اسے 1000
دینار دوں گا، میں اسے 1000 دینار دوں گا۔ محفل شروع ہو گئی۔ حاضرین شورا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اشعار پڑھنا شروع کر دیے۔ خوب اشعار پڑھے اور خوب انعام حاصل کیا۔ اشعار پڑھتے رہے، انعامات حاصل کرتے رہے، اور شاعر کا جب شعر پورا ہوتا تو ہر شعر کے پورا ہونے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے علی کن افضل منہ، علی اس سے بھی افضل ہے، علی اس سے بھی افضل ہے، علی اس سے بھی افضل ہے، علی اس سے بھی افضل ہے۔ یہاں تک کہ ایک شاعر نے عامر بن عاص شاعر نے ایک شعر ایسا پڑھا حضرت علی کی شان میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچل گئے اور ایک ہی شعر کے بدلے میں 7000 دیناروں سے انعام ملے۔ محبت سے تو اس طرح ان کے دل بھرے ہوئے تھے کہ ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، لیکن جو اختلافات تھے وہ ضروری اختلافات تھے، اور وہ اختلاف اللہ کی رحمت ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میری امت کے درمیان جو فروعی اتحادی اختلاف ہوں گے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو کسی بھی اعتراض کا نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو ان قریب اللہ اسے پکڑے گا۔ اب اللہ اس کے رسول کو ایذا دینے والوں کے لیے اللہ کی پکڑ کیا ہے؟ اٹھانے قرآن عظیم کا 22واں پارہ سورہ احزاب 4واں رکوع آیت نمبر 57۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور قیامت کے دن اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دوسری حدیث سنیں، پھر میرے آقا فرماتے ہیں یہ بھی مشکات کی باب مناقب الصحابہ صفحہ نمبر 554 سطر نمبر 23 عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ تاروں کی طرح، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، دنیا میں سے جس کی بھی پیروی کر لو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، جس کی بھی پیروی کر لو گے تو ہدایت پالو گے۔ اب اس عقیدے کو سامنے رکھیں، اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھیں، پھر میں آخر میں آ کر اس حدیث پاک کو آگے دوسرے حدیث پاک کے ساتھ میں جوڑ کر کے بیان کرتا ہوں۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ آج جو ہم یہاں ذکر شہادت شہید اعظم سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ کوئی اتفاقیہ حادثہ نہیں تھی، بلکہ آپ کی شہادت کی شہرت آپ کی ولادت مبارکہ ہی سے عام ہو گئی۔ بہت ساری احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کی خصوصی توجہ رہے گی تو میرا بھی کچھ کام بن جائے گا۔ میں یہاں بطور جب بھی حاضر ہوتا ہوں، تیسری مرتبہ حاضری ہے، میں یہاں بحیثیت طالب علم حاضر ہوتا ہوں۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، کہیں میری کمیونٹی کی وجہ سے یا سبقت لسانی میں کہیں کوئی غلطی ہو تو ان کی رہنمائی ہو جائے، حضور پیر صاحب کی لاکی موجودگی ہے۔ حدیث بات پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ کریں، حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی المعجم الکبیر جلد 3 صفحہ نمبر 107 کی حدیث نمبر 2814 عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت دخل حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه فنزع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مركب ولعب على ظهره فقال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبه يا محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا جبريل عليه السلام وما لي لا أحب ابني قال فإن أمتك ستقتله من
من بعدك فمد جبريل عليه السلام يده فأتاه بتربة بيضاء فقال في هذه الأرض يقتل ابنك هذا يا محمد صلى الله عليه وسلم ولما اسمها الضرب فلما ذهب جبريل عليه السلام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والتربة في يده يبكي فقال يا عائشة رضي الله تعالى عنها إن جبريل عليه السلام أخبرني أن الحسين بني مقتول في أرض الطف وإن أمتي ستقتل بعدي ثم خرج إلى أصحابه فيهم علي وأبو بكر وعمر وحذيفة وعمار وأبو ذر رضي الله تعالى عنهم وهو يبكي فقال ما يبكيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني جبريل عليه السلام أن ابن الحسين يقتل بعدي بأرض الطف وجاءني بهذه القربة وأخبرني أن فيها مضجعه. الله عزيز المؤمنين حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں جناب حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اس وقت حاضر ہوئے جس وقت کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی. آقا علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی تھی. بچپن کا دور ہے, بچپن کا زمانہ ہے, تو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جست لگا کر کود کر حضور علیہ السلام کے جسم اقدس پر چڑھ گئے. وہو منکبر آقا علیہ السلام بستر نبوت پر آرام فرماتے. آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور علیہ السلام کی پشت مبارک پر کھیلنے لگے. ادھر حضرت امام حسین میرے نبی کی پشت پر کھیل رہے ہیں اور ادھر یہ سارا منظر جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. یہ منظر حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور جب حضرت جبرائیل نے یہ منظر دیکھا فقال جبرائیل علیہ السلام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحبہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت جبرائیل نے جب یہ منظر دیکھا بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے پیغمبر, کیا آپ اپنے اس بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے اس نور نظر حسین سے محبت کرتے ہیں؟ اب میرے نبی کا جواب سنیں. قال یا جبرائیل علیہ السلام وما لی لا احب ابنی. اے جبرائیل, یہ تم نے کیا بات کر دی؟ کیا میں اپنے بیٹے حسین سے محبت نہ کروں؟ کیا میں اپنے لفظ جگر حسین سے محبت نہ کروں؟ کیا میں اپنے نور نظر حسین سے محبت نہ کروں؟ حسین منی وانا من حسین, جبکہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور مجھے تو حسین سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ جو حسین سے پیار کرتا ہے میں اسے بھی پیار کرتا ہوں, اور جس سے میں پیار کرتا ہوں اس سے میرا رب پیار فرماتا ہے, اور جس سے رب پیار فرماتا ہے اللہ اسے جنت میں داخلہ فرما دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محبت اہل بیت. سورہ حدیث پاک حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی المستدرک جلد 3 صفحہ نمبر 181 حدیث نمبر 4676. سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول الحسن والحسین ابنایا من احبهما احبني ومن احبني احبه الله ومن احبه الله ادخله الجنہ. جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں, حسن و حسین میرے شہزادے ہیں. حسن و حسین میرے بیٹے ہیں. جنہوں نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت
کی اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اچھا، اسی کے مقابلے دوسری حدیث، اس حدیث پر آپ غور کریں۔ حضور نے فرمایا جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ گویا حسن و حسین کی محبت میری محبت ہے اور میری محبت اللہ کی محبت ہے۔ لیکن ایک دوسری حدیث میں پڑھتا ہوں، اس میں محبت کرنے والا بدل جایا کرتا ہے۔ حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی المعجم الکبیر جلد 3 صفحہ نمبر 50 کی حدیث نمبر 2655، اس کے راوی بھی حضرت سلمان فارسی ہے۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم للحسن والحسین من احبهما احببته ومن احببته احبه الله ومن احبه الله ادخله جنات النعیم۔ اس حدیث پاک میں میرے نبی فرماتے ہیں، میں نے جو حدیث پڑھی اس میں فرمایا جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ گویا حسن و حسین کی محبت میری محبت ہے اور میری محبت اللہ کی محبت ہے، اور جو اللہ سے محبت کرے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن اس حدیث پاک کا ترجمہ سنیں، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ مچل جائیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جنہوں نے حسن و حسین سے محبت کی، اب یہ نہیں فرمایا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، میرے نبی فرماتے ہیں جس نے حسن و حسین سے محبت کی احببتہ، میں خود اس سے محبت کیا کرتا ہوں، خود اس سے محبت کرتا ہوں۔ ومن احببتہ، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں احبہ اللہ، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، اور جس سے اللہ محبت فرماتا ہے ادخلہ جنات النعیم، اللہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے جبریل، کیا میں اپنے لاتے جگر حسین سے محبت نہ کروں؟ حسین سے تو مجھے اتنی محبت ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن أمتك ستقتله من بعدك، فمد جبریل علیہ السلام یده فأتاه بتربة البیضاء۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، آپ کے بعد آپ کی امت آپ کے اس شہزادے کو شہید کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ فاتحہ بتربۃ البیضاء، فمد جبریل علیہ السلام یدہ فاتحہ بتربۃ البیضاء۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا اور حضور علیہ السلام کو سفید مٹی لا کر کے دی اور عرض کیا فقال فی هذه الارض يقتل ابنك هذا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، آپ کی امت آپ کے اس شہزادے کو اس مٹی والی سرزمین میں شہید کر دے گی۔ واسمها تب، اس سرزمین کا نام ہے تب یعنی کربلا۔ فلما ذهب جبریل علیہ السلام من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ سے چلے گئے۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتربۃ فی یدہ یبکی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے جانے کے بعد میرے آقا باہر تشریف لائے ہیں، آنکھوں میں مٹی ہے اور میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، میرے آقا رو رہے ہیں۔ فقال یا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان جبریل علیہ السلام اخبرنی ان ابن الحسین یقتل بعدی فی ارض کعب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اے عائشہ، ابھی جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسین کو ارض کعب یعنی کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَتُفْتَنُ بَعْدِي، میرے بعد میری امت آزمائش میں ڈالی جائے گی۔ ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، پھر میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کی طرف تشریف لے گئے، جہاں حضرت علی بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت حذیفہ بھی تھے، حضرت عمار بھی تھے، حضرت ابو ذر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہو یبکی، ابھی آقا علیہ السلام رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھتے ہیں، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما یبکی کا، عرض کرتے ہیں آقا کس چیز نے آپ کو دیدہ فرمایا، کس چیز نے آقا آپ کو رلایا، آقا یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ فقال اخبرنی جبریل علیہ السلام ان ابن الحسین یقتل بعدی فی ارض کعب۔ میرے نبی فرماتے ہیں او میرے صحابہ، مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسین کو میرے بعد کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ وجاءنی بہذہ التربۃ،
اور میرے لیے یہ جبریل مٹی بھی لے کر کے آئے ہیں. وَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهَا مَرْجَعَهُ، اور جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ اس مٹی والی سرزمین میں حسین کی شہادت گاہ ہے. خود حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر میرے نبی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مٹی دیتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا تھا اذا تحولت هذه التربة دما، اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے جا رہے تھے، جب اس میدان سے گزر رہے تھے لوگوں سے پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا اس کا نام ہے کربلا. آپ نے فرمایا رک جاؤ، یہاں حسین میرے حسین کے لشکر کے قجالے اترے، یہاں ان کے خیمے جلائے جائیں گے، یہاں پر ان کا خون بہایا جائے گا اور آل محمد کا پورا خانوادہ اس سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا اور ان کی شہادت پر زمین و آسمان خون کے آنسو بہے. بہت ساری کتب حدیث میں ہے، لیکن اب میں بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھتا ہوں. بخاری شریف جلد اول کتاب العلم صفحہ نمبر 23 کی سطر نمبر 1-2. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فأما أحدهما فبسطته وأما الآخر فلو بسطته قطع هذا البلوغ. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے 2 قسموں کے علم سیکھے. کتنی قسموں کے؟ 2 قسموں کے علم سیکھے. میں نے حضور سے 2 قسموں کے علم سیکھے. ایک قسم تو اس علم کی ہے جو لوگوں میں مجمع عام میں بیان کرتا رہتا ہوں، ہر شخص کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں. وہ علم احکام شریعت کا ہے، وہ علم احکام طریقت کا ہے. اور دوسرا علم میں نے حضور سے وہ سیکھا ہے کہ اس میں وہ خبریں اور وہ اطلاعات اور وہ واقعات ہیں اگر میں لوگوں میں مجمع عام میں عوام الناس کے سامنے بیان کر دوں تو میری گردن حلق سے کاٹ دی جائے. یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. اب اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت علامہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ وہ علم جو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سیکھا جسے عوام الناس کے سامنے بیان کرنے سے کتراتے تھے، مجمع عام میں بیان کرنے سے کتراتے تھے، ہر شخص کے سامنے بیان کرنے سے کتراتے تھے، حضرت خاص سے بیان کرتے تھے. حضرت علامہ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس علم میں سے ایک علم یہ بھی تھا جسے خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کے عطا کیے ہوئے اس علم خاص میں سے ایک علم یہ بھی ہے کہ آپ 60 ہجری کے آغاز سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. 60 ہجری کے آغاز سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور کہتے تھے اعوذ باللہ من ناصر الدین و امارت السریان. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز سے اور تخت سلطنت پر نو عمر نادان بے وقوف لونوں کے حکمران بن کر بیٹھنے سے. اس کے بعد حضرت علامہ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کانا یشیر الی خلافت یزید بن معاویہ، اور یزید بن معاویہ کی اس نام نہاد خلافت، اسے خلافت اس لیے کہتے ہیں کہ اسے نام خلافت کا دیا گیا تھا. وہ خلافت نہیں تھی، وہ جابرانہ حکومت تھی، وہ ظالمانہ حکومت تھی. حضرت علامہ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں تو یزید کی حکومت کا نام لے کر یزید ابھی تخت سلطنت پر بیٹھا نہیں تھا، یزید کے نام پر بیعت لی جا رہی تھی، یزید کی حکومت کے لیے بیعت لی جا رہی تھی. مختلف صوبوں کے گورنروں کی ڈیوٹی لگ گئی تھی کہ وہ یزید کے نام پر بیعت لینا شروع کر دیں. جب یزید کی حکومت کے لیے ہموار ہونے لگی، جب یزید کے نام پر بیعت ہونے لگی تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازاروں میں نکلتے تھے، گلی کوچوں میں نکلتے تھے تو آوازیں بلند کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ناصر الدین و امارت السریان. اے پروردگار یہ تو 60 آنے والا ہے، 60 ہجری آنے والا ہے، مولا میں اس کے آغاز سے تیری پناہ مانگتا ہوں. مولا 60 ہجری کا سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے دنیا
دنیا سے تو اٹھا لینا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے تھے. اب حضرت علامہ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ یہ دعا کرتے تھے اے پروردگار سن 60 ہجری کا سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لینا. حضرت علامہ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں یزید کے تخت حکومت پر بیٹھنے سے 1 سال پہلے اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کی دعا قبول فرما لی اور دنیا سے اٹھا دیا. یہ اس علم میں سے تھا جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے, مجمع عام میں بیان نہیں کرتے تھے, خاص کے اندر بیان کرتے تھے. اور یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر کے مروان بن حکم سے کہی. اٹھا لیں بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 1046 سطر نمبر 2 باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلاق امتی علی یدی غیر مت الصفحاء. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کے اندر یہ باب کام کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان, یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پاگل اور بے وقوف لونڈوں کے ہاتھوں میری امت ہلاک ہو جائے گی. حضرت امام بخاری یہ باب قائم فرما کر آگے حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. بخاری شریف کے 2 کتاب الفتن صفحہ نمبر 1046 کی سطر نمبر 5 6 7 عن ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اخبرنی جدی قال كنت جالسا مع ابي هريره رضي الله تعالى عنه في مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينه ومعنا مروان. قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت امتي على يدي كلمه من قريش فقال مروان لعنه الله عليهم كلمه. قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه لو شئت ان اقول بني فلان وبني فلان لفعلت. حضرت عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دادا نے یہ بات بتائی تھی کہ میں مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور مروان بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. فرماتے مسجد نبوی شریف میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھا تھا, مروان بھی ہمارے ساتھ بیٹھا تھا. یہ وہی مروان بن حکم ہے جس کے تعلق سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا مروان ومروان فی صلح ومروان یفیر من لعنت اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی جبکہ اس وقت مروان اپنے باپ کی پشت میں تھا تو وہ بھی اللہ کی لعنت کا حصہ دار ہوا. اور خود مروان کے تعلق سے میرے نبی نے فرمایا والوضع ابن الوضعی یہ گرفت کا بیٹا گرفت ہے. اس مروان بن حکم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے صادق و مصدوق نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خاندان قریش کے ایک گھرانے کے نادان بے وقوف لوگوں کے ہاتھوں میری امت ہلاک ہو جائے. جب اتنا کہا فقال مروان لعنت اللہ علیہ کلمۃ, تو یہ سن کر اس وقت مروان نے کہا تھا ان لوگوں پر اللہ کی لعنت. اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے ہی خاندان کی بات ہو رہی ہے, اسے یہ خبر نہیں تھی کہ یہ ہماری ہی سلطنت کی بات ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں یہ بتانا چاہوں کہ وہ فلاں کا لڑکا اور فلاں کا لڑکا ہے تو میں ایسا کر سکتا ہوں, ان کے نام لے کر کے بتا سکتا ہوں. یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے. اب اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت علامہ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں فتح الباری شرح بخاری جلد 13 صفحہ نمبر 12 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رفعه اللهم لا تضيعني اللهم اعوذ بك من رأس الدين وإمارة السريان. قال وما إمارة السريان؟ قال إن أطعتموهم هلكتم أيدي دينكم وإن عصيتموهم أهلكوكم أو أيدي دنياكم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا, رب کی بارگاہ میں دعا کی اے پروردگار میں سن 60 ہجری کے آغاز سے تیری پناہ مانگتا ہوں, ان لوگوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں جن لوگوں کے لیے تیرے نبی نے نشاندہی فرمائی ہے. جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی تو لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا وہاں امارت السریان کون سے لوگوں کی حکومت؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ وہ نادان لونڈے ہیں، یہ وہ بیوقوف لونڈے ہیں، یہ وہ ناعمر لونڈے ہیں کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی اپنے دین کو برباد کر دو گے، اپنی آخرت کو برباد کر دو گے، وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے، تمہاری دنیا برباد کر دیں گے۔ اب اس کے بعد پھر حضرت علامہ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللهم لا تدركني سنة كان يمشي في السوق اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان وفي هذا إشارة إلى إن أفضل العلماء كان في سنة 60 وهو كذلك فإن يزيد بن معاوية حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازاروں میں نکلتے تھے، گلی کوچوں میں نکلتے تھے، بارگاہ خداوندی میں دعا کیا کرتے تھے، اے پروردگار سن 60 ہجری میں میری زندگی نہ پائے، اے مالک و مولا سن 60 ہجری میں میری زندگی نہ پائے، قریش کے ان لوٹوں کا وہ دور میرے اوپر نہ آئے جب میرے نبی کی امت، جب حضور کی امت ہلاک کی جا رہی ہو، جب میرے نبی کی امت ہلاک کی جا رہی ہو، جب میرے نبی کے دین کو برباد کیا جا رہا ہو۔ اب حضرت علامہ امام ابن حجر اسقلانی آگے واضح فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کے دین کو سن 60 ہجری میں برباد کیا، ان میں سب سے پہلا لونڈا یزید تھا، ان میں سب سے پہلا لونڈا یزید تھا۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں اوریا بنی امیہ علی منبرہ فصاحہ ذالک فنزلت انا اعطیناک الکوثر ونزلت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ بنو امیہ کے لوگ میرے منبر پر کھیل رہے ہیں۔ تو حوالہ نوٹ کر لیں ترمذی شریف جلد 2 ابواب التفسیر صفحہ نمبر 171 کی صدر نمبر 7 8 9 10 تفسیر دور مسعود جلد 15 صفحہ نمبر 536۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا بنو امیہ کے لوگ میرے منبر پر کھیل رہے ہیں، تو آپ کا قلب اثر مغموم ہوا، بوجھل ہوا۔ جب آپ کا قلب اثر مغموم ہوا تو اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، سورہ کوثر نازل فرمائی، اور پھر اس کے بعد سورہ قدر نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کون سی رات کون سے 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ یملکها بعدک بنو امیہ یا محمد۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 1000 مہینے بنو امیہ کے دور حکومت کے ہیں، یہ 1000 مہینے بنو امیہ کے دور حکومت کے ہیں۔ قال القاسم فعددنا فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں بنو امیہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد جب ہم نے اس کے دور سلطنت کے دن گرے تو خدا کی قسم پورے 1000 مہینے کی مدت تھی، نہ ایک دن کم تھا نہ ایک دن زیادہ۔ اب وہ 1000 مہینے بنو امیہ کے پورے دور سلطنت کو عیسائی کریمہ کی ایک تعبیر کی روح سے بنو امیہ کے دور سلطنت کو 1000 مہینے کہا، اور اشارہ کدھر تھا؟ کیونکہ میرے نبی کا دل بوجھل ہو گیا تھا یہ خواب دیکھ کر کے کہ بنو امیہ کے لوگ میرے منبر پر کھیل رہے ہیں۔ ادھر اشارہ کرتے ہوئے میرے رب نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب اگر بنو امیہ کا دور سلطنت 1000 مہینوں کی طرح ہوگا، اگر بنو امیہ کا دور سلطنت 1000 مہینوں کی طرح ہوگا تو ادھر ہم نے ایک رات بھی بنائی ہے جو لیلۃ القدر کی طرح ہوگی، ہم نے ادھر ایک رات بھی بنائی ہے جو لیلۃ القدر کی طرح ہوگی۔ اگر بنو امیہ کی سلطنت 1000 مہینوں کے مثل ہے تو اے میرے محبوب ان کے مقابلے میں ہم نے ایک رات بھی بنائی ہے جو لیلۃ القدر کے مثل ہے۔ وہ ایک رات جو بنو امیہ کے 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ کون سی رات ہے؟ وہ حسین اور سیدہ زینب کی شب عاشورہ، وہ ایک رات جو رات صبر کی تلقین اور عبادت میں گزری تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور محبین اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، وہ ایک رات بنو امیہ کے 1000 مہینوں سے افضل ہے، شب قدر کے مثل ہے۔ آج دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی بدبخت ہیں، کہتے ہیں کہ امام حسین تو خود نواسہ رسول بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں۔ امام حسین
وہ صحابی بھی ہیں. صحابی کا مقام یہ کہ ساری دنیا کے اولیاء اقطاب اغواث سب مل کر کے تمام اولیاء کرام اگر جامع تو صحابی کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. وہ صحابی کا مقام وہ خود اپنی جان نہیں بچا سکے تو تم جو اولیاء کرام سے مدد طلب کرتے ہو یہ تمہاری کیا مدد کر سکے گی؟ معاذ اللہ. سب بولیے معاذ اللہ. تو یاد رکھیں ایسے بدبختوں کے لیے جواب دیں. حسین کربلا میں جان بچانے نہیں گئے تھے. حسین کربلا میں جان بچانے نہیں گئے تھے. اگر جان ہی بچانا ہوتی بہت سے راستے کھلے ہوئے تھے. جان بچانے کے لیے حرام قطعی کا کھانا حلال, جان بچانے کے لیے حرام قطعی کا پینا حلال, جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز. بہت سارے راستے کھلے ہوئے تھے. اگر جان ہی بچانے گئے ہوتے میرے امام حسین جان بچانے نہیں گئے تھے بلکہ جان دے کر کے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے. جان دے کر کے نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے گئے تھے. تو ایسے بھی بدبخت پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے توفیق دے شان اہل بیت کو سمجھنے کی. تو میں نے ایک حدیث پڑھی تھی, اب میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ داروں کی مانند ہیں, جس کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے, منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. اور دوسری طرف میرے نبی نے ارشاد فرمایا مشکات شریف باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفحہ نمبر 573 کی سطر نمبر 234 نبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ انه قال وهو آخذ بباب الكعبہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقول الا ان مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر کے فرماتے ہیں اے لوگوں غور سے سننا, توجہ کے ساتھ سننا. میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے آگاہ ہو جاؤ میرے اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح کی طرح ہے. میرے اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح کی طرح ہے. جو شخص کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, جو کشتی میں سوار ہونے سے جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. یہ حدیث پاک کو سامنے رکھے. دوسری طرف میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ داروں کی طرح ہیں, جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اب نہ صحابہ کے بغیر اہل بیت محبت کسی کام کی ہے, نہ اہل بیت کے بغیر صحابہ کی محبت کسی کام کی ہے. اب ان دونوں حدیثوں کو جمع کر کے حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح جلد 11 صفحہ نمبر 528 فرماتے ہیں اے اہل سنت تمہیں مبارک ہو, اے سنیوں تمہیں مبارک ہو. فرماتے ہیں بحمدہ تعالی ہم مسلک اہل سنت و جماعت محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہے. ہم مسلک اہل سنت و جماعت محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں اور ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے صحابہ کرام سے ہدایت پا رہے ہیں. تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہم قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. اب اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو پکار اٹھے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. مبارک ہو سنیوں تمہاری پیدائش اگرچہ ہندوستان کی ہے مگر نور تجھ میں مدینہ شریف کا ہے. تمہاری مٹی اگرچہ ہندوستان کی ہے مگر نور تجھ میں مدینہ شریف کا ہے. دیکھو یہ حدیث مبارکہ کو اور دیکھو اپنے سینوں کو. کوئی ایک محبت پہ بند, کوئی دو محبتوں پہ بند, کوئی تین محبتوں پہ بند, کوئی حضور کی محبت سے محروم, کوئی صحابہ کی محبت سے محروم, کوئی اہل بیت کی محبت سے محروم. لیکن فکر رضا کہتی ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سنیوں کے سینے وہ سینے ہیں جہاں پر ہر وجہ سے محبت ہے. اللہ کی محبت کی بات ہوتی ہے تو بھی سکون ملتا ہے, حضور کے عشق کی بات ہوتی ہے تو بھی سکون ملتا ہے, صحابہ کرام کے عشق کی بات ہوتی ہے تو بھی چہروں پر نکھار آ جاتا ہے, اہل بیت اطہار کی محبت کی بات ہوتی ہے تو بھی سکون کی ہوائیں چلنے لگتی ہے. یہ ہے وہ سنی کا مزاج, یہ ہے وہ سنی کا ضمیر, یہ ہے وہ سنی کا قبیر. اور یاد رکھیں کہ ہم کسی پر تجاوز نہیں کرتے,
ہم صرف اپنی پہچان بیان کرتے ہیں، ہم صرف اپنی پہچان بیان کر رہے ہیں۔ اب جس میں جو کمی ہے وہ ہمیں نہ کوسے، اپنی کمی کو دور کرے۔ آج بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، اب بھی وقت ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں اب بھی وقت ہے، توبہ کر کے یہ کہہ دو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والا۔ اللہ سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ رب نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب آپ فرما دیں کہ میں نے جو کچھ تم پر محنت کی ہے، میں اپنی کسی بھی محنت کا، کسی بھی احسان کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، مگر یہ کہ میری جو قرابت ہے، میرے اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرنا۔ میرے اہل بیت کی محبت، میری قرابت کی محبت تمہارے ایمان کی حفاظت کرتی رہی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے کی غلطی ہوئی ہو، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔